ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للمطيعين، والنار للملحدين والعاصين والكافرين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه ومظهر لطفه وأشرف بريته، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس. بزرگان محترم، جوانان عزیز، آپ کے سامنے سیرت اہل بیت اور ہماری ذمہ داریاں موضوع کے تحت گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، اور جیسا کہ آپ مستحضر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی حیات طیبہ سے ہمیں جو دروس ملتے ہیں صرف وہ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ بہت سے موضوعات پر یہاں گفتگو ہوئی، مجھے سب کی تکرار کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ ظاہر وقت بھی صرف ہوگا اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، لیکن امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ہر درس سے آپ نے جو اہل بیت اطہار کی سیرت سے ہمیں ملا ہے، ہر موضوع کے تحت آپ نے انشاءاللہ کچھ حاصل کیا ہوگا۔ یہ ہماری گفتگو صرف اس حد تک نہ ہو کہ میں یہاں پر آ کر آپ کے سامنے کچھ احادیث، کچھ روایات بیان کروں اور آپ سننے کے بعد سنیں اور مسائل ہو تو دلیا کریں، اس کے بعد اس کو فراموش کر دیں۔
یہ اس لیے نہیں ہے بلکہ اہل بیت اطہار کی سیرت ہمارے پاس اس لیے ہے کہ ہم اس کو دیکھیں اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ ہمارے معاشرے میں مشکلات بہت ہیں، آپ حضرات بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مولانا یہ بھی بیان ہونا چاہیے، یہ بھی بیان ہونا چاہیے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ جو آپ ان چیزوں کی طرف میری رہنمائی کرتے ہیں، لیکن وقت کی کمی کی بنا پر تمام موضوعات یہاں پر بیان نہیں ہو سکتے۔ اور پھر یہ بھی عرض کروں کہ جو یہ مجالس کا سلسلہ ہے، یہ جو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں، یہ آپ کے لیے ایک مثلاً اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ ہوتا ہے نا سائن بورڈ جو روڈ پہ لگاتے ہیں، خط رہنما، اس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اہل بیت اطہار کی کتنی عظمت ہے اور خداوند عالم نے ان کو کن کمالات اور فضائل کا مجسمہ بنا کر بھیجا ہے، اور وہ بھی مختصر طور پر ہم زیادہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کچھ کا انتخاب کیا، لیکن جو ہم نے کل سے گفتگو کا آغاز کیا، کل سے گفتگو شروع کی، وہ نہایت اہم گفتگو ہے۔ معاشرے کی ہر فرد سے اس کا تعلق ہے، اور اس سے پہلے ویڈیو رہی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے اس کا تعلق نہیں تھا، لیکن یہ ابھی ایک سلسلہ وار گفتگو ہے۔ مثلا پہلے محبت خدا میں بیان کی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز کے حوالے سے، اور دوسری جو گفتگو ہوئی اس میں آگے پیچھے بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے پہلے پرسوں عیسیٰ بیان کیا، کل آپ کے سامنے اخلاق کے حوالے سے گفتگو کی، اور پھر جو یہ سلسلہ آگے بڑھا، چونکہ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ تمام صفات حسنہ کے مجموعے کا نام ہے اخلاق۔ انسان کے اندر جتنی بھی صفات، اچھی صفات ہیں، وہ انسان کے اندر اگر پائی جائیں تو کہا جائے گا کہ یہ انسان با اخلاق ہے۔ خالی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان ذرا سا کسی سے مسکرا کے گفتگو کر لے، کوئی آیا سامنے ہنس کے بولا ٹھیک ہے، جاتے ہوئے جب چلا گیا گالی دینا شروع کر دیا، آ گیا تھا وقت ضائع کر دیا ہمارا، ہم تو کتنا کام کر رہے تھے، یہ سب نہیں۔ اخلاق اسے کہتے ہیں کہ انسان جیسا سامنے ہے اسی طریقے سے اس کے جانے کے بعد بھی، ورنہ اس کو نفاق کہتے ہیں کہ سامنے تو بہت اچھی طرح پیش آتے ہیں، صاحب آپ سے میٹھا کوئی ہے نہیں، اور جب چلے جائیں تو اس کے بعد جو ہے آپ شروع ہو جائیں کہ یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے۔ یہ ساری چیزیں پھر اخلاق میں نہیں آتی۔ اگر حضور نے ہم سے یہ کہا ہے کہ اشبہکم بی احسنکم خلقا، تم میں مجھ سے مشابہ اتنا ہی انسان ہو سکتا ہے جتنا اس کا اخلاق اچھا ہے، تو اخلاق سے مراد یہ ہے کہ جو صفات حسنہ ہیں، جو اچھی صفات ہیں، انسان ان کو اپنی زندگی میں عملی کرنے کی کوشش کرے، اور اہل بیت اطہار نے ہمیں عملی رسم دیا ہے۔ تو آج بھی میں اپنی گفتگو یہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ جب کل ہماری گفتگو کی تھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے تمام اصحاب کو خطاب کر کے یہ کہا تھا، اور مولا کائنات اس کی روایت کر رہے ہیں کہ الا ادلکم علی اجمل اخلاق الدنیا والآخرہ، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ میں تمہاری رہنمائی اس چیز کی طرف کروں کہ جو اگر تمہارے اندر پائی جائے تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارا اخلاق اچھا ہو جائے گا، دنیا میں بھی اخلاق اچھا ہوگا، آخرت میں بھی تم اچھے اخلاق کے حامل مانے جاؤ گے، اور تمہارے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو صاحبان اخلاق حسنہ کے ساتھ ہوگا۔ تو پوچھا صحابہ کرام نے کہ حضور ضرور بتائیے وہ کون سی چیزیں ہیں، تو کون انسان نہیں چاہتا کہ اس کا اخلاق اچھا ہو؟ حضور نے 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا جو میں نے کل بیان کی تھی، آج ترجمہ کر رہا ہوں چھوٹی اسی سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا۔ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ تعفو عمن ظلمک، اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے تو تم اس کو معاف کر دو، اگر کسی نے ظلم کیا ہے تم اس کو معاف کر دو۔ وَتَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ، اگر کسی نے تمہارے ساتھ قطع رحم کیا ہے، تمہارا رشتہ دار قطع رحم کا تعلق ہے وہ رشتہ داری سے ہوتا ہے، صلہ رحم اور قطع رحم یہ 2 بہت اہم چیزیں ہیں۔
इंसान अगर गौर करे तो सिले रहम तमाम फजाइलों का मजमुआ है। जो इंसान सिले रहम अंजाम देता है, देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा वाकयात इस बार बयान नहीं कर रहा हूँ, तारीख आपके सामने बहुत पेश नहीं कर रहा हूँ, मैं हदीस बयान करता हूँ और उसका नतीजा बयान करता हूँ, बाकी आप खुद साहिबान फिक्र है। क्योंकि अगर मैं तारीख बयान करने लगा तो फिर तो एक एक जुमले के ऊपर मुझे कम से कम एक एक तकरीर तो चाहिए। तो जो सिले रहम है वो तमाम फजाइल का मजमुआ है, और इंसान अगर सिले रहम करता है वाकई उसका मकाम बहुत बुलंद होता है। तो और इसी तरीके से उसके बरखिलाफ खते रहम तमाम बुराइयों का मजमुआ है। इंसान अगर रिश्ते को ना समझे, ये रिश्ते मामूली नहीं होते, खुदावंद आलम ने ये रिश्ते बनाए हैं। देखिए रिश्ते दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं हकीकी और कुछ होते हैं एतबारी। एक हकीकी और एक एतबारी। हकीकी रिश्ते का मतलब ये है कि जो आपके खून के रिश्ते हैं, जो मसलन इसको तस्लीम करते हैं कि मसलन नसबी और हसबी। नसबी और हसबी क्या मतलब कि जैसे आप, आपके वालिद, आपकी वालिदा, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भाई, आपकी बहन, और जो ये रिश्ते हैं ये कहलाते हैं नसबी। और एक होता है हसबी। हसबी का क्या मतलब होता है, आपकी अहलिया, जो आपकी अहलिया है वो आपके उनके रिश्ते से नहीं है, वो दूसरी जगह से आई है, तो उनसे जो रिश्ता कायम हो रहा है इसको कहते हैं हसबी रिश्ता। तो इन दोनों रिश्तों को मिलाकर, यानी वो जो रिश्ते में आ गए, तो इन दोनों रिश्तों को मिलाकर यहाँ पे अगर आप इनके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, इनके साथ अच्छी तरह पेश आ रहे हैं, इनके हुकूक को अगर आप अदा कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं सिले रहम। और अगर आप उनके हुकूक की रियायत नहीं कर रहे हैं, आपकी बीवी के साथ अच्छा आपका बर्ताव नहीं है, बेटे के साथ अच्छा नहीं है, बेटी के साथ अच्छा नहीं है, माँ बाप के साथ अच्छा नहीं है, अच्छा मामूलन होता क्या है, औलाद के साथ मामूलन बर्ताव अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा जो मुश्किल खड़ी होती है वो एक तो बेचारी बीवी के साथ होती है क्योंकि वो दूसरी जगह से आई है, और हमारे जहन में ये होता है कि साहब कहा भी जाता है कि मसलन जैसे पता नहीं आपके यहाँ तो ये है या नहीं, खुदा ना करे कि ना हो, कि हमारी सारी मर्दानगी होती है ना वो यहीं पर कि बीवी के ऊपर हम कितना जुल्म करते हैं, कितनी ज्यादती करते हैं, कितना उसको अपना गुलाम बना कर रखते हैं। इस चीज को हम समझते हैं मर्दानगी, कि अगर ऐसा नहीं है तो माशरे में कहा जाता है ये तो जुल्म का गुलाम है। ऐसा नहीं है, शरीयत इसके बरखिलाफ कहती है वो जो आपके घर में आ रही है वो आपकी नौकर बन के नहीं आ रही, उसके हुकूक बहुत ज्यादा हैं, उसने आपके ऊपर निसार दिया है, आपकी खातिर उसने अपने पूरे घराने को छोड़ा है, तमाम रिश्तेदारों को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़कर आपके यहाँ आई है। आपको इस चीज की कद्र करनी चाहिए। तो या तो बीवी के ऊपर होता है, या फिर जब बीवी घर में आ जाती है तो माँ बाप के ऊपर होता है। इन दो के ऊपर ज्यादा असर जाहिर होता है हमारी ज्यादतियों का, कि या तो बीवी के ऊपर या माँ बाप के ऊपर। बस इंसान को यहीं पर देखा जाता है कि कौन कितना अच्छा इंसान है। अगर वाकई तमाम रिश्तों को वो मुनासिब तरीके से लेकर चल रहा है, जिनके जो हुकूक हैं वो उनको दे रहा है, तब कहा जाता है कि ये इंसान एक अच्छे अखलाक का है। तो हुजूर ने इसी को कहा कि तसिल मन तफाक, अगर कोई तुम्हारा रिश्तेदार तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहे, तुमसे दूरी इख्तियार करना चाहे, और ये बहुत होता है, और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सबसे ज्यादा मोहर्रम में होता है, मजलिसों में होता है, शादियों में तो हम एक दूसरे को मनाने की कोशिश भी करते हैं, मजलिस में नहीं मनाते। क्या है, उसके यहाँ मजलिस है और उसने मुझे नहीं बुलाया, मैं क्यों उसके यहाँ जाऊँ, वो मेरे यहाँ नहीं आया, शरीयत में इसकी गुंजाइश नहीं। अगर वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो तुम्हें रिश्ता जोड़ना चाहिए। और उसके बाद जो फरमाया कि तोती मन हरमक, अगर किसी ने तुम्हें महरूम कर दिया था और जब आपको जरूरत थी आपको नहीं दिया था, आपको किसी चीज की जरूरत थी उसने नहीं दिया, तो आप उसको अता करें। अगर वो उसे किसी चीज की जरूरत हो और आपके पास हो तो आप उसको अता कीजिए। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं कि अगर इंसान अपनी जिंदगी में इख्तियार कर ले, जो आज की गुफ्तगू, कल तो खैर चूंकि शाम गरीबा है, पता नहीं मैं किस नतीजे पहुंच पाऊंगा, लेकिन इसके बाद की जो हमारी गुफ्तगू होगी मुहर्रम को, वो इसी हवाले से होगी। एक बहुत बड़ा मसला है हक़्क़ुन्नास का। हक़्क़ुन्नास आप सुनते रहते हैं, सुनना आसान है जो इंसानों के हुकूक हैं अजीजों, लेकिन ये मंजिल बहुत सख्त है। पहले मुझे इसमें दो किताब बयान करने हैं। एक, अगर खुदा न खास्ता किसी इंसान का हक हमसे जाया हो रहा है तो फिर इस्लाम
کی نظر میں ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ایک یہ۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کسی نے آپ کے حق کو ضائع کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ اور ایسے نہیں، خدا بند عالم ایسے نہیں کہہ رہا، یا رسول نے ایسے نہیں کہا کہ تو تیمن حرمت، کہ جس نے نہیں دیا تھا تو اس کو دے، جو رشتہ توڑ رہا ہے تو رشتہ جوڑ، یعنی سامنے والے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سارا مجبور کیا جا رہا ہے اس بیچارے کو، یعنی اس ایک انسان سے کہا جا رہا ہے کہ اس نے تیرے ایک تماچا مارا، تو جا کے اس کو پیار سے گلے لگا لے، اس نے زیادتی کی، وہ رشتہ توڑنا چاہتا ہے تو جوڑ۔ تو ایک طرف کی بات نہیں ہے، ورنہ ذہن میں اس حدیث سے یہ آتا ہے نا کہ بس یہ تو ایک انسان کو، یعنی ایک مومن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بس سامنے والا کچھ بھی کرتا ہے، ظلم پہ ظلم کرتا ہے اور تم ظلم سہتے رہو، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ مجھے واضح کرنا ہے۔ تو عزیزان محترم، جو حق الناس ہے وہ بہت اہم چیز ہے، اور آج کی جو ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے، کون انسان مومن نہیں بننا چاہتا، کون مسلمان نہیں بننا چاہتا، کون تمام جو فضائل ہیں وہ حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ ایک مسئلہ ہے جہاد کا، مجاہد کون نہیں بننا چاہتا، لیکن مجاہد کہتے کسے ہیں؟ عزیزان محترم، اس کے مراتب ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور پھر یہ بھی مولا کائنات سے فرماتے ہیں، جو یہ میں حدیث جمع کیا حضور کی، وہ تمام ایسی ہیں کہ جو وصیتیں ہیں مولا کائنات سے ہمارے حضور کی، فرماتے ہیں یا علی افضل الجہاد من اصبح ولا یہم یظلم بظلم احد۔ علی سب سے بڑا جہاد یہ ہے، بافضیلت ترین جہاد یہ ہے انسان کی زندگی میں۔ عزیزو، کون ہے سب سے بڑا جہاد؟ کیا ہے سب سے بڑا جہاد؟ یہ ہے کہ انسان جب صبح میں بیدار ہو تو اس کی ساری کوشش اس بات کے لیے ہو کہ اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے پر ظلم نہ ہو جائے۔ سمجھ رہے آپ کیا ہے سب سے بڑا جہاد؟ میدان جنگ میں جا کر تلوار کے جوہر دکھانا اور اپنے سامنے والے کو زیر کر دینا یا خود تیز ہو جانا، یہ بڑا جہاد نہیں ہے، یہ بہت چھوٹا جہاد ہے۔ اس لیے کہ جو جہاد نفس ہے اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے، لیکن رسول نے اس جہاد کو افضل الجہاد کہا ہے۔ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ انسان جب اٹھے تو ناحق میں کہہ رہا ہو کہ کسی کے اوپر اس کی ساری کوشش اس لیے ہو کہ کسی کے اوپر ظلم نہ ہو۔ انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، باہر اس چیز کا خیال رکھے کہ کسی سے ظلم نہ ہو، کسی کے اوپر کسی کا حق ضائع نہ ہو، جو حق الناس ہے اس کی رعایت کرے۔ گھر کے اندر اگر ہے تو ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھے۔ اسلام معمولی نعمت نہیں ہے، اسلام میں آپ کو یعنی ہر چیز کے بارے میں تعلیمات دی گئی ہیں۔ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام انجام دے۔ اگر ایک ایک قدم اٹھ رہا ہے تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ نپا تلا ہے، یعنی بتایا گیا ہے کہ آپ کو کیسے اٹھانا ہے۔ اگر بیوی سے گفتگو کر رہے ہیں تو گفتگو کرنے کے آداب بتائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے خطاب کرنا ہے۔ اگر بیٹے سے گفتگو کر رہے ہیں، اس کو بلانا ہے، اس سے کوئی کام کرانا ہے تو کس طریقے سے۔ اگر والد صاحب نے آپ کو بلایا ہے تو کس طرح پیش آنا ہے۔ یہ ساری اسلام کی تعلیمات موجود ہیں۔ اگر ان تعلیمات کے خلاف انسان انجام دیتا ہے تو یہ ظلم ہو جاتا ہے۔ تو اسلام نے کہا کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ انسان کوشش یہ کرے کہ کسی بھی طرح، چاہے گھر کے باہر ہو یا گھر کے اندر ہو، اس سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سمجھ پڑے اسی کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں، مسلمان کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، مسلمان نمازیں پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، یہ بہت بات کی چیزیں ہیں، لیکن سب سے اہم مرتبہ جو اسلام کا ہے وہ یہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ المسلم، مسلمان کون ہے؟ من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان، اور مسلمان نہیں بلکہ دوسرے تمام انسان، بلکہ میں ابھی اور وضاحت کروں گا کہ صرف انسان نہیں بلکہ حیوانات، بلکہ جانور، اور جانوروں سے بھی بڑھ کے حتیٰ درخت، حتیٰ کہ یہ حشور، یعنی جو آپ دیکھتے ہیں نا چیٹی، کیڑے مکوڑے، یعنی مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں سے دوسرے محفوظ رہتے ہیں، اس کے ہاتھ سے بھی دوسرے محفوظ رہتے ہیں، اس کی زبان سے بھی دوسرے محفوظ رہتے ہیں۔
نہ جانے کتنے ایسے ہیں کہ ہاتھ تو بہت اچھا چلتا ہے، سخی ہیں، سب کو دیتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ زبان اس سے زیادہ چلتی ہے. کچھ دیا اس کے ساتھ تھوڑا سا احسان جتا دیا. اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عزیزو، زبان سے اذیت نہ پہنچے کسی کو، اور آپ کے ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، اس صورت میں آپ مسلمان کہے جائیں گے. اور میں نے کہا صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ حیوانوں کے بھی حقوق ہیں. آپ ناحق بلا وجہ کسی حیوان کو بھی اذیت نہیں کر سکتے، کسی حیوان کو بھی نہیں ستا سکتے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں محمد وآل محمد کہ دخلت امرۃ النار فی ہرۃ، ایک عورت جو اپنے زمانے میں بڑی متقی پرہیزگار اور روزہ نماز کے پابند، تمام حقوق کی ادائیگی کرنے والی، لیکن تمام چیزوں کے باوجود اس کو صرف ایک بلی کی خاطر جہنم میں ڈالا گیا. بلی کی خاطر. مولا سے پوچھا مولا کیا مطلب؟ کہا بلی کی خاطر ڈالا گیا. امام فرماتے ہیں کہ ربطتها فلم تطعمها ولا تسقها، کہ اس عورت نے ایک بلی کو، بلی نے گھر میں کرتی ہے نا، بلی ستاتی ہیں، گوشت اٹھا کے لے گئی، دودھ خراب کر دیا. دوسرے کا عزیزو بلی کے پاس تو عقل نہیں ہے، خدا نے آپ کو عقل دی ہے، آپ حفاظت کیجیے. آپ کیسے اس سے بچاتے ہیں اور اس کے بعد آپ سزا دے رہے ہیں بلی کو. دروازے اگر دیکھا جائے تو غلطی بلی کی نہیں ہے، وہ آپ کی ہے کہ نہیں؟ آپ نے حفاظت کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ وہ تو ایک مخلوق خدا ہے، وہ تو کوشش کرے گی. خدا تعالیٰ نے سب کو یہ قوت دی ہے کہ وہ اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، وہ کوشش کرے گی. جو چیزیں آپ کو بچانی ہیں آپ بچا کر رکھیے. تو اس نے کیا کیا؟ اس کے گھر میں اسی طرح بلی نے کچھ کیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک پنجرے میں اس کو بند کر دیا. عزیزو، ہمارے یہاں بھی بلیاں ستاتی ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں جو اجازت ہے، اس کے شر سے نجات پانے کے لیے کسی تھیلے میں، کٹے میں، بورے میں بند کر کے کسی ایسی جگہ پھینکائیں اگر پکڑ سکتے ہیں، جبکہ خود بہت بڑا کام ہے بلی کو پکڑنا. یعنی پھینکائیں جو چلی جائے، ایسا کچھ اس کے ساتھ کریں کہ وہاں سے فرار اختیار کر جائے. اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک بلی کو پنجرے میں بند کیا، اور پنجرے میں بند کرنے کے بعد نہ اس کو کھانا دیا، نہ اس کو پانی دیا. وہ چلاتی رہی، وہ روتی رہی، 1 دن 2 دن 3 دن، جب تک صبر کر سکتی تھی صبر کیا. اس کے بعد وہ بلی مر گئی. تو کیا کیا اس نے؟ انسان کے ساتھ نہیں کیا، بلی کے ساتھ کیا. لیکن اس کے باوجود امام فرماتے ہیں کہ اس کی پوری زندگی کی عبادتیں بیکار ہیں، اور اس عورت کو خدا تعالیٰ جہنم میں بھیجے گا، اس لیے کہ اس نے اس کے اوپر ظلم کیا. تو ایک جانور کے لیے جب اتنے حقوق ہیں تو انسان کے لیے کتنے ہوں گے؟ انسان جو اچھا مخلوقات ہے اس کے لیے کتنے حقوق ہوں گے؟ جو پورا اسلام آیا ہے نا، میں نے کئی مرتبہ اپنی مجلس میں اس چیز کو کہا ہے، بار بار کہنا بھی مناسب نہیں ہے، کہ وہ اس لیے نہیں آیا ہے کہ آپ کو ایک بہترین عبادت گزار بنائے، بہترین نماز خواہ بنائے. یہاں پہ عبادت کا کوئی تربیتی کیمپ نہیں ہے، یہ کوئی عبادت کی ٹریننگ نہیں ہو رہی ہے کہ نمازیں آ کے جو ہے آپ سیکھیں. اگر نمازیں ہیں نا وہ بھی صرف اس لیے ہیں کہ جو آپ اچھی ایک زندگی گزار سکیں. میں نے کہا تھا کہ اگر نماز بھی واجب ہے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بھی اس لیے واجب ہے تاکہ آپ برائیوں سے بچ سکیں اور اچھی زندگی گزار سکیں. نماز میں کتنے حقوق کی رعایت ہوتی ہے؟ غصبی پانی نہیں ہونا چاہیے، غصبی کپڑا نہیں ہونا چاہیے، جگہ غصبی نہیں ہونی چاہیے. یہ سب میں نماز کے حساب میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ تمام اس لیے نہیں ہے کہ آپ بہترین نماز پڑھیں اور فرشتے بھی آپ کی نماز کو دیکھ کے کہیں واہ واہ ماشاءاللہ کیا نماز پڑھتا ہے. اس لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ آپ ایک بہترین معاشرہ تشکیل دے سکیں، ایک بہترین امت بن سکیں، تمام کے حقوق کو ادا کر سکیں. اگر نماز ہے تو وہ بھی اسی لیے ہے، اگر روزہ ہے تو وہ بھی اسی لیے. عزیزو، کل بھی جو میں نے عرض کیا تھا روزہ عاشورہ کے روزے کے حوالے سے، آج بھی دوست نے سوال کیا، ہمیں روزہ رکھنے کا حق نہیں ہے، لیکن ہمارے مراجع نے یہ کہا ہے کہ اصل تک تمہیں بھوکا اور پیاسا رہنا چاہیے. کیا فلسفہ اس کا؟ کیا آپ کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کربلا والوں کی پیاس کم ہو جائے گی؟ نہیں عزیزو، کم نہیں ہوگی. صرف اس لیے ہے تاکہ آپ کو بھوک اور پیاس کا احساس ہو سکے کہ جو بھوکے رہتے ہیں اور پیاسے رہتے ہیں ان کے اوپر کیا گزرتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ان کے اوپر ظلم ہوا وہ تو علامہ الحفیظ، اس کا تو تصور نہیں کر سکتے جو ظلم تھے.
لیکن کم سے کم ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے سے پہر تک مثلا اصل تک آپ بغیر نیت کے آپ بھوکے رہیں، یہ مستحب ہے، لیکن روزے کا حق نہیں ہے۔ روزہ رمضان میں جو واجب ہے اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ کھانے کے لیے کس کے پاس نہیں ہے، انسان خوب کھاتا ہے، اگر یعنی واقعہ خدا رب العالمین کا خوف نہ ہو اور خدا کے حکم کا احترام نہ ہو تو آج کے زمانے میں کس کے پاس نہیں ہے کہ جو اپنا پیٹ بھر سکے، لیکن پھر بھی بھوکے رہتے ہیں۔ خدا نے کہا تو کیا خدا کو کوئی فائدہ ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ تاکہ آپ کو اپنی قوم کے ان افراد کا احساس ہو سکے کہ جن کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو یہ تمام عبادتیں صرف اس لیے ہیں تاکہ آپ کے معاملات اچھے ہو سکے۔ اور کہا گیا ہے کہ سجدے اور رکوع سے کسی کو مت سمجھو یہ اچھا آدمی ہے۔ اچھا آدمی وہ ہے کہ جو معاشرے میں اچھی زندگی گزارتا ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا ہے، جو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتا ہے، وہ اچھا انسان ہے۔ صلوات پڑھیں ایک بلی کے حق کو ضائع کرنے کی بنا پر اس عورت کو جہنم میں ڈالا گیا۔ ظلم ہم سنتے ہیں لیکن یہ سمجھتے ہیں جب کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الظالمین یا مثلا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، یہ ساری چیزیں جو سنتے ہیں تو ذہن میں کون آتے ہیں؟ یزید، شمر اور عمر سعد اور اس طرح کے زیادہ سے زیادہ آپ آگے بڑھیں گے تو آ جائیے پھر نمرود اور فرعون اور صدام مثلا، اور جو مثلا یہ سارے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں نا، لیکن ظلم کسے کہتے ہیں؟ خالی اسی کو ظلم نہیں کہتے کہ جو تلوار چلائے اور سامنے والے کا سر کٹ گیا، نہیں، ظلم کے معنی بہت وسیع ہے۔ ظلم کے معنی ہے کسی کے حق کو ضائع کرنا، جو اس کا حق تھا وہ آپ نے اس کو نہیں دیا۔ ہر انسان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ خدا نہ خواستہ ہم سے تو کہیں کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے، کسی اپنے بھائی کا حق تو ضائع نہیں ہو رہا۔ عزیزو، کہا گیا ہے کہ خدا رب العالمین نے قسم کھائی ہے کہ بے عزتی و جلالی، میری عزت و جلال کی قسم، میں سب کچھ معاف کروں گا لیکن ذرہ برابر ظلم معاف نہیں کروں گا۔ ذرہ برابر اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو وہ معاف نہیں کروں گا۔ اور اس سے بڑھ کر روایت ہے کہ جب رحمت للعالمین کی امت روز محشر جمع ہوگی، جب ہم وہاں پر جمع ہوں گے تو خدا بند عالم کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے میرے محبوب اور آخری پیغمبر کی امت، میں اپنے تمام حقوق تمہارے لیے بخشتا ہوں اور تم جنت میں جا سکتے ہو، لیکن تم ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے سے اپنے حقوق معاف کرا لو۔ غور کیجئے گا کہ میں جو میرے حقوق ہیں چلیے میں معاف کرتا ہوں، ہے نا؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کی شفاعت ہمارے شامل حال ہوگی، انشاءاللہ ہوگی، ٹھیک ہے، اگر ہمیں اس لائق ہوگی تو خدا معاف کر دے گا اپنے حقوق، لیکن کہے گا کہ اگر تمہارے آپس میں حقوق ہیں ایک دوسرے کی گردن پر تو تم ایک دوسرے سے معاف کراؤ۔ تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں تو نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ اب سب جائیں گے کہ بھائی ہمیں معاف کر دیجئے، جو ہمارے حقوق، وہاں تو سب ہمارے سامنے ہوں گے نا، یعنی بالکل اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے کب کس کے ساتھ کیا کیا، تمام آپ کے اعضاء اور جوارح بول رہے ہوں گے کہ تو نے زبان سے فلاں انسان کو برا کہا تھا، تو نے فلاں کی غیبت کی تھی، تو نے فلاں کے لیے تہمت لگائی تھی، تو نے فلاں خاص فلاں کو گالی دی تھی، ٹھیک ہے، تو نے ہاتھوں سے یہ کیا تھا، پیروں سے یہ کیا تھا، ساری چیزیں وہاں پر بول رہی ہوں گی۔ تو اب انسان جائے گا اس کے پاس، بھائی میرے حق کو معاف کر دو، لیکن وہاں کیا ہوگا عزیزو؟ وہاں پر کیسے آپ معاف کرائیں گے؟ وہاں پر کیسے معاف کرائیں گے؟ روایت کے فطرے یہ ہے کہ وہاں پر وہ ایسے معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ ہے مقام علم اور یہ ہے مقام عمل۔ دنیا مقام عمل ہے لیکن وہ مقام عمل نہیں ہے۔ عمل آپ کو یہاں پر کرنا ہے، وہاں پر آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ فرشتے کہیں گے، رجسٹر میں بیٹھے ہوں گے کہ اچھا تمہیں حق معاف کرانا ہے، کہا ہاں، کیا ہے تمہارے پاس؟ نیکیاں لاؤ۔ کیسے نہیں چلیں گے؟ میں نے کسی کے 10 روپے لیے ہیں، 50 روپے، 100 روپے ہے نہیں، پیسے کہاں سے دے گا؟ کہا اچھا نیکیاں دو۔ اب دیکھا کہ نیکیاں تو ہے نہیں۔ اگر نیکیاں ہیں تو اس کے حق کے عوض اس کی نیکیاں اس کو ملیں گی، اس کی اچھائیاں اس کو مل جائیں گی اس کے حق کے عوض۔ اور اگر نیکیاں نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کہا جی نیکیاں تو ہے نہیں، کہا اس کی جتنی برائیاں ہیں اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ سن رہے ہیں آپ؟ پوری زندگی بہت اچھی گزار کے گئے لیکن وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا سارا خالی صاف، یا تو نیکیاں ادھر سے ادھر چلی گئی یا اس کی ساری جو برائیاں تھی، جو اس نے برے کام کیے تھے وہ معاف ہو گئے اس کے، وہ چلا جائے گا جنت میں اور ہم پھنسے رہ جائیں گے۔ عزیزوں کہا جاتا ہے کہ قیامت میں 50 موقف
ہیں موقف. موقف کسے کہتے ہیں؟ موقف کے لیے مثال تو جیسے چیک پوسٹ, وہاں پہ رکیں, کیا ہے رکیں, آپ تو بہت چیز نہ سمجھ سکتے ہیں. کشمیر آنے جانے میں اتنا وہ کرنا پڑتا ہے سامنا, جب ووٹ جانے لگے آپ سے چیک ہوتی ہے مثلا, تو اسی طرح روکا جائے گا. سب سے پہلے چیک پوسٹ کا نام جو ہے نماز ہے, موقف نماز. ہماری کیا بات ہے, لاؤ یہاں اس کا مسئلہ طے ہوا, الگ الگ فرشتے سب کے معین ہے. اگر یہاں کا مسئلہ کلیئر ہو گیا تو آگے والے جاؤ گے, آگے والے پہ جاؤ گے. روزہ, زکات, خون, جہاد. تو کہتے ہیں کہ 50 موقف ہیں اور ان میں ایک موقف ایسا ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ بھیڑ ہوگی, سب سے زیادہ مغیرہ ہوگا, اور حضور نے اسی سے سب سے زیادہ ڈرایا ہے. اس موقف کا نام ہے حق الناس. نماز سے انسان نکل جائے گا, روزے سے نکل جائے گا, دوسرے سے نکل جائے گا. اگر کوئی بھی نہیں ملے گا نا تو دھیرے سے پکڑ کے مولا معاف کرا دیجیے, مولا شفا اہل بیت کام آئیں گے تو وہ کام آ جائیں گے. لیکن حق الناس میں کوئی کام نہیں آئے گا. وہاں بھی یہ کہیں گے یہ مسئلہ تم خود حل کرو. اور عزیزو, دنیا میں حل کرنا آسان ہے, وہاں پر حل کرنا بہت سخت ہے. خدا بندہ الگ سب کو محفوظ رکھے. حضور نے اسی چیز کی تاکید کی ہے. اچھا معذرت کے ساتھ یہاں بہت جگہ ہے, اب میں اپنے گفتگو کو آگے بڑھاؤں, بس یہاں پہ آپ آگے آ جائیے تھوڑا سا. یہاں پہ ساری جگہ خالی ہے اور پیچھے ساری جگہ بھر چکی ہے. اب اور افراد جو آئیں گے فلم شروع ہو جائیں گے, سوال پر سے آگے آ جائیے. اور سوال پڑھیے محمد تو عزیز یہاں پر یہ دنیا مقام لیول ہے, یہاں پر آپ معاف کرا سکتے ہیں. کسی کے پاس جائے, اگر کسی انسان نے کوئی ظلم کیا ہے, کوئی بھی ظلم یعنی کچھ بھی کہا ہے, دیکھیے یہ اتنا وسیع ہے کہ اگر ایک چیز کو میں گرانے لگا نا ایک چیز کو, تو اسی کے لیے بہت وقت چاہیے کہ ظلم کسے کہتے ہیں. یعنی جس طرح جو حق تھا آپ کو خدا نے دی ہے, آپ کو صرف سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا حق ہے, ہم نے اس کا حق نہیں دیا. جس کے ساتھ ہمیں پیار سے پیش آنا چاہیے تھا اس کے ساتھ ہم اس طرح پیش نہیں آئے. اور عزیزو ایک چیز اور ہے, اس کے بعد میں بتاؤں گا یہ دنیا میں کیسے معاف کرانا آسان ہے. 2-3 چیزیں میں گنا دوں. مثلا ماں باپ بچوں کے سب کے حقوق ہیں, ٹھیک ہے, انسان پھر بھی ان کو کسی حد تک ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک بیچارہ ایسا ہے کہ جس کا حق بہت کم ادا ہوتا ہے اور بڑے بڑے دیندار اس میں مارے جاتے ہیں. وہ ہے اگر آپ نے کسی سے کام لیا ہے, ایک چھوٹا سا مزدور, میں نے 2 سال پہلے انسانیت کے حوالے سے جب ہمارا موضوع تھا کچھ ایسا ہی, تو وہاں پہ پورا بیان کیا تھا, اور اب وہ تمام مجھے دہرانا نہیں ہے چونکہ ہر سال کی میری ڈائری الگ ہوتی ہے, جب میں مجلس پڑھنے لگتا ہوں پورا دیکھتا ہوں میں کیا پڑھ چکا ہوں, تو دوبارہ دہرانا نہیں ہے. تو اس میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی سے کوئی بھی کام لینا چاہتے ہیں پہلے طے کریں. اگر آپ نے طے کیا اور اس کے بعد جب اس نے کام آپ کی مرضی کے مطابق کر دیا, تو اگر آپ اس سے کم دے رہے ہیں تو آپ ظلم کر رہے ہیں. آپ نے 20 روپے میں طے کیا, 15 روپے اس کو دے رہے ہیں تو ظلم ہے. اور اگر آپ اتنا ہی دے رہے ہیں تو عدل ہے. لیکن اگر آپ نے 2 روپے 5 روپے اس کو بڑھا کر دے دیے تو یہ احسان ہے, اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. کہ آپ نے 20 میں طے کیا تھا, آپ نے خوش ہو کے اس کو 25 دے دیے, اور جو کم زیادہ کروانا ہے وہ طے کرنے میں کروا لیجیے کہ نہیں صاحب اتنے نہیں دیں گے, اور یار تم تو زیادہ مانگ رہے ہو, یہ ساری چیزیں وہاں آپ پہنچ گئے. لیکن ایک مرتبہ طے کرنے کے بعد اگر اس نے کام آپ کی مرضی کے مطابق کیا ہے تو پھر آپ کو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار پہلے طے ہو گیا اس کے بعد آپ اس کو کم دے رہے ہیں. نہیں عزیزو, یہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں بہت بڑے فیاض بنتے ہیں نا کہ صاحب سری نگر چلنا ہے, اچھا بھائی مولانا بیٹھیے کوئی بات نہیں, اور آئیے آپ ہمارے اپنے ہیں اور آپ سے کیا لینا اور کیا دینا, جو بھی آپ دیں گے خوش, ہم تو خوش ہیں. شریعت کیا کہتی ہے, پہلے طے کر لو. اس لیے کہ اب اگر تم بیٹھ گئے اور اس نے جہاں تم جانا چاہتے تھے وہاں تمہاری مرضی کے مطابق پہنچا دیا, اس نے وہ کام تمہاری مرضی کے مطابق انجام دیا, تو اب جتنا وہ مانگ رہا ہے تم اجرت اس کی مرضی کے مطابق دو. اب جا کے اس نے جو ہے 50 روپے کی جگہ مجھ سے 200 روپے اگر مانگے تو شریعت کہتی ہے دو, تم نے غلطی کی ہے, پہلے طے کر کے کیوں نہیں بیٹھے, تمہیں پہلے طے کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اب تم خوش ہو گئے کہ بھائی کوئی بات نہیں, یہ ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے کہ آپ کو ہمارے اپنے ہیں, بیٹھ جائیے. یہ شریعت کہتی ہے طے کرو, کم زیادہ کرنا ہے وہاں پر کرو. وہاں جا کے نہیں کہہ سکتا میں کہ نہیں صاحب آپ کتنے زیادہ مانگ رہے ہیں. نہیں عزیزو, تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں, یہ تمام حق الناس میں آتی ہے. اگر آپ نے کسی سے کوئی کام کرایا, چاہے کس طرح کا آپ نے کام لیا ہو, آپ کا مکان بن رہا ہے, آپ نے اس میں مزدور رکھا اجرت کے لیے, آپ کی دکان ہے,
آپ نے وہاں پر کسی کو رکھا کام کرنے کے لیے، آپ کی کلینک ہے اس میں آپ نے رکھا. خدا شاہد ہے میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا آپ لوگوں کے بارے میں، آپ کے کام کے بارے میں، لیکن یہ ساری مثالیں یہ ہیں جو ہر معاشرے میں ہوتی ہے. آپ کا اسکول چل رہا ہے، اس میں 50 آدمی ہوتے ہیں، اس میں چپراسی بھی ہوتا ہے، اس میں ٹیچر بھی ہوتے ہیں، اس میں دوسرے افراد بھی ہوتے ہیں. تو عزیزوں ان تمام کے حقوق اگر آپ وقت پر ادا کر رہے ہیں تو واقعی آپ حق ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر حق ادا نہیں ہو رہا ہے، ان کے جو تنخواہیں ہیں وہ نہیں دی جا رہی ہیں، یا ان کی مرضی کے مطابق جو طے ہوئی ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے، تو یہ تمام چیزیں ظلم میں آتی ہیں ہمیں. اور اگر ہم نے خدا نخواستہ ایسا کیا ہے تو حضور کی ایک حدیث پڑھتا ہوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حضور فرماتے ہیں کہ من ظلم اجیرا اجرہ احبط اللہ عملہ وحرم علیہ ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیر 5 عام. حضور کی حدیث کہتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کو اجرت کے لیے رکھا، اجیر رکھا، آج غلام تو ہوتے نہیں ہیں لیکن آج یہ لوگ جو ہیں جن سے آپ کام لے رہے ہیں ان کے لیے اگر آپ نے کسی کو اجیر بنایا کسی کام کے لیے تو اس کی اجرت ادا کرو. اگر اجرت ادا کرنے میں کوتاہی کی تو چاہے پوری زندگی بہت اچھی گزری ہے، چاہے آپ نے جتنے نماز اور جتنے روزے اور جتنے نذر و نیاز و ساری چیزیں آپ نے انجام دی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر اس میں کوتاہی ہوئی تو یہ بوئے جنت سونگ نہیں سکتا، بوئے جنت سونگ نہیں سکتا. جبکہ امام کہتے ہیں کہ بوئے جنت کی شان یہ ہے کہ 500 سال کے فاصلے سے بوئے جنت آنے لگتی ہے، لیکن یہ انسان سونگ تک نہیں سکتا. یعنی کتنا فاصلہ ہے اس میں اور جنت میں. اور اجرت دینے کے لیے بھی امام نے فرمایا، امام کہتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کو اجیر بنایا ہے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت ادا کر دینی چاہیے، ورنہ تم اس کا حق ضائع کر رہے ہیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے. مکان بنا رہے ہیں، اب اس میں خدا نخواستہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ذرا سی جگہ کے اوپر بھائیوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ذرا سی 1 انچ 1 بارش اور تھوڑی سی یہ ہماری ہے اور یہ تمہاری ہے، جس میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اور اگر کچھ نہیں ہوتا تو جو راستے کی زمین ہوتی ہے اس پہ سب کا زور چلتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی لڑنے والا تو آتا نہیں ہے، کوئی مالک تو اس کا ہوتا نہیں ہے. جو راستے کی زمین ہوتی ہے عزیزوں یہ کون اس کے سب مالک ہیں، لیکن ایک چیز اور عرض کروں، جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا اس کا مالک خدا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر وہاں کسی چیز پہ لڑنے کے لیے کوئی دوسرا موجود تھا تو وہ مسئلہ اتنا سخت نہیں ہے، لیکن جس کا مالک کوئی نہیں ہے اور اس کو دفع کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو سمجھ لو اب جو تمہارا نزاع چل رہا ہے، اب جو اختلاف چل رہا ہے وہ انسان سے نہیں چل رہا ہے، وہ خدا سے چل رہا ہے. اور حضرت امام حسین علیہ السلام جس وقت امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آپ وصیتیں سنتے ہیں نا، امام زین العابدین علیہ السلام سے وصیتیں کی، لیکن ہم بھی جو ہے اپنے کام کی وصیتیں آپ کو سناتے ہیں. کیا آنے کے بعد کہا کہ ہمارے شیعوں کو جا کے سلام کہنا اور ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کرنا، لیکن ایک بڑا اہم جملہ کہا اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کہ جب آخری وقت پر اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے ہیں، منظر یاد آ گیا نا، امام سجاد علیہ السلام سے ملنے آئے ہیں، اس وقت جو وصیتیں کر رہے ہیں اس میں جو سب سے اہم وصیت ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں یا بنیا ایاک والظلم من لا یجب علیک ناصرا الا اللہ. میرے لال ڈرو خداوند عالم سے. کس کے لیے ہے؟ امام سجاد کے لیے نہیں، وہ تو خود معصوم ہے، وہاں نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے. اور امام نے سب کچھ پہنچایا تھا، یہی کہا تھا کہ میرے لال جب قید ستم سے رہا ہو کر مدینے جانا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور میری طرف سے ان کو بتانا کہ میں ان کو کیا کیا وصیتیں کر رہا ہوں. پہلے سلام پہنچایا، پھر اس کے بعد یہ کہا کہ ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرنا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ 2 چیزیں تمہارے لیے تھی، باقی یہ ساری دوسروں کے لیے، یہ بھی آپ کے لیے. کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے شیعوں سے کہنا کہ ایسے شخص پر یا ایسی جگہ پر ظلم کرنے سے ڈرنا کہ جس کا کوئی ناصر نہ ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو. اس لیے کہ اگر کسی ایسے مقام پر تم قبضہ کر رہے ہو یا کسی ایسے انسان پر تم ظلم کر رہے ہو کہ جس کا مددگار ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا معاملہ یہی سلجھ جائے، ہو سکتا ہے کہ بات پولیس تک پہنچے یا عدالت تک پہنچے، یہی نتیجہ نکل جائے. لیکن جس کا کوئی مالک نہیں ہے، کوئی ناصر نہیں ہے، اس کا معاملہ یہاں تو مشکل ہے نا، اور انسان اسی پہ زور چلا رہا ہے، یا اس کا کوئی بولنے والا بھائی نیچے اٹھا اس کو اپنے اس میں لو.
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن پہلے بہت بڑی روڈ تھی، دھیرے دھیرے وہ اتنی سی رہ جاتی ہے، اب ہر انسان برا لگا رہتا ہے۔ وہ جو یہ حق اللہ ہے اس کو ضائع کرنے سے بچو، اس لیے کہ خدا بندے عالم اس چیز کو معاف نہیں کرتا۔ حق اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے نماز کی طرح یہ انسانوں کا حق تھا لیکن اس کا وارث خدا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انسان کی عدالت میں اتنی بڑی سزا نہ ملے جتنی اس کی طرف سے ملنی ہے، ہو سکتا ہے اس وقت نہ ملے، اس کے بعد ملے، لیکن انسان جب ظلم کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اس کو ضرور بھگتنا پڑتا ہے۔ اور عزیزو یہ دنیا مقام عمل ہے اور وہ مقام اجر ہے، جو یہاں کرو گے اس کو تمہیں وہاں دیکھنا ہے۔ یہاں اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو اس سے اپنا حق، اس سے مشکل حل کرنے کی کوشش کرو، اس سے ملنے کی کوشش کرو، حلالیت طلب کرو، حلالیت کہ بھائی مجھے معاف کر دینا۔ یہ بہت معمولی چیز ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ آپ سے قصاص لے گا، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ آپ سے بدلہ لے گا۔ آپ نے اگر کبھی اس سے پیسے لیے وہ کہے گا ہاں میرے اتنے پیسے ہو گئے آپ دیجیے، پیسے دے دو، یہ آسان ہے۔ اس سے بڑھ کر قصاص لے گا، خدا نہ خواستہ اگر تبدیلی ہوا ہے قصاص لے گا۔ قصاص کا مطلب آپ کی جان جائے گی، لیکن پھر بھی وہاں کی ذلت سے بچاؤ۔ وہاں کی جو ذلت ہے جان اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، اچھا وہ جملہ ہمیں بہت یاد ہے، واقعی اپنے کام کی چیزیں ہم یاد رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ موت کی زندگی، وہ کیا عزت کی موت سب کو یاد ہے، کیا پھر سے عزت کی موت، عزت کی زندگی سے بہتر ہے۔ آگے کیا تھا؟ اس کے آگے کیا تھا کسی کو نہیں پتا۔ امام نے کہا عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ ذلت کی زندگی جہنم میں جانے سے بہتر ہے۔ جملہ یہ ہے کہ الموت اولا من رکوب العار، الموت اولا من رکوب العار والعار اولا من دخول النار۔ الموت اولا، موت بہتر ہے، من رکوب العار، ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے، امام نے کہا۔ لیکن پھر کہتے ہیں کہ اگر ذلت مل رہی نا اس دنیا میں، ذلت آپ کو ذلیل بھی ہونا کا پڑ رہا ہے، تو یہ بہتر ہے جہنم میں جانے سے۔ یہ ہے امام کا وہ جملہ۔ ہم صرف اپنے کام کی چیزیں لیتے ہیں، یعنی ایک جملے کو بھی ادا کر دیتے ہیں۔ عزیزو ہر چیز اس لیے ہے تاکہ ہمیں ایک اچھی زندگی ہو سکے۔ اس دنیا میں اگر عمل کر رہے ہو تو وہی تمہارے کام آنے والا ہے، اور تمہارے بعد بہت سے وصیتیں کر کے چلے جاتے ہیں نا کہ بھائی جب مرنے لگا کچھ نہیں ہے کہ میرے بعد ایسا کر دینا، ویسا کر دینا، ویسا کر دینا۔ ایک تو آج کی اس مادی پرست دنیا میں کرتا کون ہے؟ اور اگر کر بھی دے تو کتنا اجر ملتا ہے آپ کو بتاؤں کتنا اجر ملتا ہے؟ ایک بار تو صلوات پڑھے محمد محمد۔ ایک شخص آتا ہے ہمارے حضور کے پاس، آنے کے بعد کہتا ہے یا نبی اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، ایک صحابی تھا اس کا انتقال ہو گیا، اور میرے والد نے وصیت یہ کی تھی اور کیجیے گا کہ زندگی میں انسان عمل کرتا ہے تو کیا اجر ملتا ہے، اور مرنے کے بعد اگر اس کے لیے عمل بھی ہو تو اس کو کیا اجر ملتا ہے، مرنے کے بعد اگر عمل بھی ہو۔ اور ویسے صرف لائق اولاد ہوتی ہے جو کراتی ہے، ورنہ اس پیسے میں اتنے الجھ کے رہ جاتے ہیں جن کے لیے اس نے ساری زندگی قربان کی تھی، اور یہ اسی میں لگ کے رہ جاتے ہیں، اس کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ کہا میرے والد نے ایک وصیت کی تھی۔ کہا کیا وصیت کی تھی؟ کہا کہ ہمارا ایک گودام ہے، خرموں کا گودام، آپ کے لیے خرما سب سے بڑی دولت تھی، وہاں پہ نیچے تو کے گودام ہوتے تھے جیسے آپ کے یہاں ہوتے ہیں نا، تو کہتا خرموں کا گودام ہے، اور میرے باپ نے یہ وصیت کی تھی کہ اس کو راہ خدا میں تقسیم کر دینا، اس کو غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ عزیزو اور یہ بھی کہا کہ کوشش یہ کرنا کہ رحمت للعالمین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کوشش یہ کرنا کہ ہمارے رسول کے ہاتھوں سے یہ کام انجام پائے۔ کتنا بڑا کام ہے کہ پورا ایک گودام کھولنے کا وہ راہ خدا میں تقسیم کرنا، اور تقسیم کون کرے؟ رسول اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرے۔ کتنا بڑا کام ہے، سوال ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا آج ہے۔ حضور آتے ہیں کہ چلو جب اس کی وصیت تھی تو پورا کرنا ہے، آئے حضور، اور تمام جو مکے کے مساکین اور فقراء اور غربا تھے ان میں اعلان ہو گیا کہ آپ فلاں مقام پر رحمت للعالمین سب کو خود تقسیم کر رہے ہیں۔
हुजूर ने सबको खुरमे दिए, देते देते वो गोदाम खाली हो गया, ठीक है, पूरा तफसील बना रहा, गोदाम खाली हो गया। उसके बाद हुजूर ने कहा कि देखो और कुछ तो इसमें नहीं है, कहा नहीं हुजूर अब कुछ नहीं है। अब वहां पे वो नौकर आते हैं, उन्होंने सफाई करना शुरू की, और जब झाड़ू लगाते हैं उसमें सफाई करते हैं, तो एक उसमें खुरमा मिलता है जो आधा खराब था और आधा सही था। अब हुजूर ने कहा तुमने कहा कुछ नहीं है, ये तो है। उन्होंने कहा हुजूर इसकी हैसियत ही क्या है, देखे नहीं इस खुरमे की हैसियत ही क्या, आधा खराब है और आधा सही है, और इसको हम शुमारी नहीं करते, हम लोग उठा कर फेंक देते हैं। बस एक मरतबा हुजूर ने उस खुरमे को जमीन से उठाया, और उठाने के बाद एक जुमला कहा कि अगर तेरे बाप ने अपनी जिंदगी में इस खुरमे को अपने हाथ से दे दिया होता, तेरे बाप ने अगर अपनी जिंदगी में इस खुरमे को, जिसको तू कुछ नहीं समझ रहा है, कूड़े में फेंका जा रहा है, अगर खुदा की राह में अपने हाथ से इस खुरमे को खैरात कर दिया होता, सदका दे दिया होता, तो उसका अजर इससे ज्यादा होता जो मैंने अपने हाथों से पूरा गोदाम लुटाया। तो इंसान के जाने के बाद जब अमल होता है ना, इंसान बहुत पैसे कमाता है, कमाना चाहिए उसका हक है, लेकिन दूसरों के हुकूक भी नजर में रखे तो इंसान सोचता है, वसीयत करके जाता है, बेटा तेरे आजाद कर देना, मेरी इतनी नमाजें हैं वो पढ़वा देना, ये काम रह गए, ये तो होता नहीं है। और अगर हो जाए तो उसका अजर यही होता है जो हुजूर ने हमें एक मिसाल दी कि अगर अपनी जिंदगी में वो इतना सा काम करके चला जाता तो उसका अजर इतना ज्यादा था। मतलब ये सारे वाक़यात हमारे लिए हैं, और हुजूर ने हमें जो डराया है उससे, उसमें सबसे सब खाकुन्नास का मौक़िफ़ है कि उससे हमें बहुत परहेज करना चाहिए, बहुत डरना चाहिए। और अज़ीज़ों, हमारे उलमा की एक सीरत रही है, सीरत यह है कि जब वो हज के लिए जाते थे, शायद आप भी अभी हज के लिए जाते थे या ज़ियारत के लिए जाते थे, तो कोशिश ये करते थे कि अपने सारे अजीज, सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त, जान पहचान वाले, महल्ले वाले, यानी जहां तक जिनसे रास्ता रहता था। अब आप अगर यहाँ रह रहे हैं तो किसी दिल्ली वाले को फोन करके नहीं बुलाएंगे, जानते नहीं है मसलन, ठीक है, मगर ये कि कोई रिश्तेदार हो तो सारे अजीज रिश्तेदार अक़रबा उनको बुलाते थे, और अगर बुलाते नहीं थे कम अज कम यानी किसी भी तरह उनसे हलालियत तलब करते थे, हलालियत कि मुझे माफ कर देना, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो माफ कर देना, और अगर माफ नहीं करते तो अगर तुम्हारा हक मेरी गर्दन पर है तो मुझसे ले लो। ये रहा है, यानी हज के लिए अगर जा रहा है इंसान, जब खाने खुदा पर जा रहा है तो उस वक्त ऐसा तो होकर जाए, अल्लाहु अकबर, ऐसा होकर जाए कि खुदा को मुंह दिखा सके। और एक मिसाल दूं मैं, एक बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी है, आयतुल्लाह खर्राजी, अभी ज़हन में आ गया वाकया, आयतुल्लाह खर्राजी, उन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है रोजाना रोज़े निहाए इल्म गैब। क्या मतलब, फारसी में ये है वो, यानी कहते हैं इल्म गैब की खिड़कियां, विंडो। अगर इल्म गैब मसलन कोई जानना चाहता है उसके बारे में ये विंडोज हैं, आप इसमें देखें, यानी इसकी किताब में देखें तो आपको पता चलेगा। ये तो नाम है, उसमें उन्होंने क्या किया, तमाम उलमा के और मुहिब्बान अहले बैत जो बुजुर्गान शख्सियत गुजरी हैं और जो वाकयात उनकी नजरों में रूनुमा हुए हैं, सब मुस्तनद और मोतबर उन्होंने उस किताब में जमा किए हैं। अच्छा, ये किताबें क्यों लिखी जाती हैं? मसलन शेख मुताहिर ने भी लिखी हैं, उनकी दास्तान रास्ता, सच्ची कहानियां और कौन कौन सी दास्तानों की किताबें हैं। आयतुल्लाह शहीद गैब, आयतुल्लाह दस्त गैब शिराजी जो शहीद मेहराब हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं कहानियों की। ये क्यों लिखते हैं? ये इसलिए नहीं लिखते थे लाइब्रेरियों की जीनत बनी रहे और अलमारियों की, ये इसलिए कि इंसान जब दूसरी किताबें पढ़ता पढ़ता थक जाता है, उसका मिजाज है कि कहानियों में उसे मजा आता है, तो कहानियां पढ़े, बच्चों को भी कहानियां सुनाए। कम से कम माओ की जिम्मेदारियां ये हैं कि अपने बच्चों को बहलाने के लिए कहानियां सुनाए और कहानियों के नुक्ते भी बताए कि इसका नतीजा क्या निकलता है, ताकि बच्चों को मुझे के बारे में पता चले, कुछ हमारे उलमा के बारे में पता चले। अजीजों, ये इसलिए होती है और सारी जबानों में इनके तर्जुमे मौजूद है। अगर आपको उर्दू नहीं आती तो इंग्लिश में ले लीजिए, इंग्लिश नहीं आती उर्दू में ले लीजिए, फारसी अरबी हर जबान में तर्जुमे मौजूद है। तो इस तरह की एक दो किताब घर में होनी चाहिए। और पहले बहुत अच्छा होता था, पता नहीं तो है या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ खत्म हो गया, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, मोबाइल में किसी को छोड़ा ही नहीं है, टाइम ही कहां से होगा। पहले घर के जो बुजुर्ग होते थे, दादा होता था, दादी होती थी, नाना नानी, वो बैठते थे, बच्चे उनके चारों तरफ बैठते थे, उनको कहानियां सुनाते थे। ये तरीका तो बहुत अच्छा था, लेकिन कहानियां बहुत बुरी होती थी। वो एक ख्याली, एक बादशाह था, उसके अपने बेटे थे, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अजीजों, हमारे पास खजाना कम नहीं है, अहले बैत अथहार के वाकयात हमारे पास मौजूद है, अपने बच्चों को वाकयात सुनाएं। इस तरह की किताबें
اگر زبانی یاد نہیں تو پڑھ کے سنائیں. اور اس کے سائے میں جب بچوں کی تربیت ہوگی نا, بچوں کا جو ذہن بنتا ہے وہ بچپن ہی سے بنتا ہے. بڑے ہونے کے بعد تو جو وہ 13-14 سال تک بنتا ہے نا, اسی پہ سیکل ہوتی ہے, یعنی جس راستے کے لیے آپ نے بنایا نا اسی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے, کوئی چیز بدلتی نہیں ہے اس میں. تو اس لیے ذمہ داری ہماری ہے. میں یہ کر رہا تھا کہ آیت اللہ خراز نے بڑی اچھی تعلیم کی, اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا اسی حوالے سے جو میں کر رہا تھا کہ اگر ہم جاتے تھے حج کے لیے یا زیارت کے لیے تو پہلے حق جو ہے وہ سماعت کرانے کی کوشش کرتے تھے. کوئی بھی انسان وہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کسی کا حق نہ ہو. ہم یہ سوچیں ہم بہت بڑے مومن ہیں, ایسا نہیں ہے. عزیزو ایک مثال یہاں تو تاکہ آپ کے ذہن متوجہ ہو. حضرت مسلم سے پہلے تو کوئی نہیں تھا. حضرت مسلم جب گئے ہیں, یعنی جب ہونے کے بعد جب وہ پہنچے ہیں اس کے دربار میں, آپ کو قید کر کے میں نے پڑھا تھا, قید کرنے کے بعد جب ان کو بلایا گیا اور ان کا پانی جب انہوں نے مانگا کہ بھائی مجھے پانی دے دو, پانی بھی نہیں پی سکے اس لیے کہ ہونٹ جو ہے کٹا ہوا تھا, خون گر جاتا تھا, نہیں پی پاتے تھے. تو انہوں نے وصیتیں کی ہے اس مقام پر. کون جناب مسلم؟ وہ جناب مسلم جو حسین کا سفیر ہے. ان کے لیے خالی اتنا ہی بہت تھا, اپنے اعتبار کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ میں تو حسین کا سفیر ہوں, اب دنیا میرا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ اب تو میری بخشش کے لیے اس سے بڑھ کے کچھ ہے نہیں, میں حسین کی راہ میں اپنی جان قربان کر رہا ہوں. سنیں نا, توجہ ہے نا آپ کی, کہ اس سے بڑھ کے کچھ نہیں تھا کہ حسین کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہوں, امام حسین کے لیے. تو ان کا مرتبہ جو ہے وہ شہدائے کربلا کے مانند ہے, لیکن انہیں تو پوری کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ان کی جو سب سے پہلی وصیت تھی وہ کیا تھی؟ ہے کسی کے ذہن میں؟ سب سے پہلی وصیت جناب مسلم کی یہ تھی کہ میں مقروض ہوں 10 درہم کا, 10 درہم کا مقروض ہوں میں. میری سب سے پہلی وصیت یہ ہے کہ یہ میری ذرا بیچ کر وہ 10 درہم ادا کیے جائیں. 10 درہم میرے اوپر ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں خدا کی بارگاہ میں جاؤں تو کسی کا حق میرے اوپر ہو, کسی کے یہ 10 درہم میرے اوپر ہو. حسین کا سفیر ہونا اپنی جگہ, حسین کے اوپر جان قربان کرنا اپنی جگہ, شہید ہونا اپنی جگہ, لیکن اگر کسی انسان کا حق اس کے اوپر ہے تو یہ چیز اس کو نہیں بچا سکتی. اور بات پھر چونکہ ذہن میں میرے ساتھ مشکل یہی ہے کہ بات نکلتی ہے, بات کیسے بات نکلتی ہے. ایک حضور کے زمانے میں شہید ہوا ایک جوان, اس نے اپنی جان قربان کی اسلام کے اوپر, اسلام کی حفاظت کے لیے جان قربان کی. عزیزان محترم, شہادت کے 3 دن بعد حضور نے اس کے قبیلے والوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتے ہیں فلاں انسان کو جانتے ہو؟ کہا ہاں, وہ تو ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے, اس نے اپنی جان قربان کی, اس کی حفاظت کی ہے. واقعا جو شہید ہوتا ہے وہ سرمایہ افتخار ہوتا ہے پوری قوم کے لیے, وہ اسلام کے بچانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے نا. تو کہتے ہیں ہاں اس نے تو ہماری عزت رکھ لی اور اس نے ہمارا نام اتنا روشن کیا, وہ فضائل بیان کرنے لگے. حضور کہتے ہیں کہ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن 3 روز سے وہ میرے خواب میں آ رہا ہے. وہ شہید, غور کیجیے گا, 3 دن سے مسلسل میرے خواب میں آ رہا ہے. اور آنے کے بعد مجھ سے کہتا ہے کہ تمہارے پڑوس میں کوئی اس نام کا یہودی رہتا ہے؟ انہوں نے سب نے کہا جی ہاں رہتا ہے. کہا کہ میں 3 دینار اس یہودی کا مقروض ہوں, اس کو ادا کرا دو تب میں آگے جاؤں گا. عزیزو, ایک شہید کہہ رہا ہے کہ مجھے روک لیا گیا ہے, اس کے واقعی گناہ صاف. شہید جب ہوتا ہے نا بالکل ایسا ہوتا ہے جیسا بھی شکم مادر سے پیدا ہوا ہے, کوئی گناہ نہیں ہوتا, لیکن اگر حق الناس ہے تو اس کا بھی نہیں بخشا جاتا. ایک میں نے جناب مسلم کی مثال دی, اور ایک شہید کی مثال کے 3 دینار ایک یہودی کے ہیں, مسلمان کے نہیں تھے, یہودی کے تھے. ہمارے ذہن میں کبھی کبھی آتا ہے نا, ارے کافروں کا مال ہے یار چلو کھاؤ. نہیں عزیزو, اگر کسی کا بھی حق ہے تو کسی بھی مذہب کا, کوئی بھی انسان ہو, سب کے حقوق کی آپ کو رعایت کرنی ہے. اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو یہ نہیں کہ صاحب یہ تو دشمن ہیں اور آج کل تو ہمارا جھگڑا چل رہا ہے, ساری فریز کر لو ان کی دولت, جیسا آج کل حکومتیں کرتی ہے نا کہ اب تو ایران سے ہمارے تعلقات خراب ہے, جھگڑے چل رہے ہیں, جتنا ان کا پیسہ ہمارے پاس بند کرو, کچھ نہیں دیں گے. یہ نہیں, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جس کا حق ہے اس کو واپس ملنا چاہیے. تو میں پتہ نہیں کیا کر رہا تھا, یہ درمیان میں 2 باتیں آ گئی تھی. آیت اللہ خراز سے سوال پڑھے ذہن سے نکل جاتی ہے باتیں. تو آیت اللہ خرازی نے ایک بات بیان لکھا, وہ اس چیز کا بیان کر رہا تھا کہ ہمارے بزرگوں کی, علماء کی یہ سیرت رہی ہے کہ جب وہ حج پر جاتے تھے یا جب وہ زیارت کے لیے جاتے تھے یا کم از کم جب عید کے دن آتے تھے, یہ جو اہم تاریخیں ہوتی تھی تو ان کو وہ غنیمت سمجھتے تھے اور سب کو بلاتے تھے جن کا ان کے ساتھ رابطہ ہوتا تھا.
مثال کے طور پر اگر جیسے میں نے کہا تھا ایک ہاسپٹل آپ چلا رہے ہیں تو اس میں جتنے بھی افراد ہیں، ڈاکٹرز ہیں اور دوسرے کام کرنے والے، ان سب کو بلانا. مثلا اگر آپ اسکول چلا رہے ہیں، مدیر ہیں آپ اسکول کے، تو اس کا اسٹاف سب کو بلانے کے بعد وہ کہتے تھے کہ بھائی اگر کسی کا کوئی حق ہے یا تو ان سے لے لے اور نہیں لیتا ہے تو معاف کر دے. اگر میں نے کبھی زبان سے کچھ کہا ہے مجھے معاف کر دے. یہ موقعوں سے خیر ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھی بیوہ، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے 4 یتیم بچے تھے، لیکن اتنی غیرتدار خاتون تھی کہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتی تھی، بھیک نہیں مانگتی تھی کسی سے. اب انہوں نے سوچا کہ کیسے عزت کی زندگی گزاری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری ہے. تو اس نے چھوٹا موٹا اپنا کام کرنا شروع کیا. اتنے پیسے نہیں ہیں جو دکان لگا سکے، تو اسی طرح روڈ کے کنارے پر کچھ سامان رکھ کے بیٹھ جاتی تھی بیچنے کے لیے. عزیزوں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کام صحیح ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اپنے اپنے ظاہر قوانین ہوتے ہیں حکومت کے، اور ان چیزوں کی حکومت جو ہے منع کرتی ہے کہ بھائی اس طرح روڈ چھوٹا ہو جاتا ہے اور یہ ساری مشکلات کھڑی ہوتی ہے. تو میں یہ نہیں کرتا، لیکن اگر غلط کام بھی ہو تو اس کے لیے سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یعنی سامنے والے پر ظلم نہ ہو. اگر سمجھانا بھی ہو پیار سے کہ بھائی یہ کام مناسب نہیں ہے، یہاں نہیں، فلاں جگہ لگا لو، جیسے بھی، ٹھیک ہے. تو عزیزوں وہ ایک خاتون اس طرح لگاتی تھی. ایک مرتبہ جیسے پولیس والے آتے ہیں نا تو بیچارے جو سڑک کے کنارے سامان لگا کے بیچتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اٹھا کے بھاگتے ہیں کہ بھائی پولیس والے کہیں پکڑ نہ لیں. میں نے دلی میں تو یہ دیکھا ہے، یہاں کا مجھے نہیں پتا. جی تو یہ ہوتا ہے، وہ بیچارے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ دکان لگائے رہتے ہیں. 2 پولیس والے آتے ہیں، آنے کے بعد یہ رنگ کا واقعہ ہے. 2 پولیس والے آئے اور آنے کے بعد جو وہاں بڑے بڑے جوان تھے مثلا کام کرنے والے، سب نے جلدی جلدی اپنا سمیٹا. اور جو پہچانتے تھے، جو پروفیشنل ہوتے ہیں، ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ کب ہمیں کیسے بچنا ہے. انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور بھاگ کے کوئی دکان میں گھس گیا، کوئی گھر میں گھس گیا، کوئی پولیس والوں کو نہیں ملا. یہ بیچاری خاتون ابھی نیا نیا کام شروع کیا تھا، اس کو پتہ بھی نہیں تھا، اور عورت ذات بھاگ بھی نہیں سکتی تھی اس طرح. یہ پھنس گئے، پکڑی گئی. اور بچے بھی وہاں پہ سامان لے کے جائے، بچوں کو چھوڑ کے جائے، کیا کرے. اور اس کی نظر میں شاید یہ برا بھی نہیں تھا، اگر برا ہوتا شاید یہ کام نہ کرتی. عزیزوں تو اس کے بعد یہ عورت وہاں پہ آ گئے 2 پولیس والے، اور آنے کے بعد یہ سامان کیوں لگا یہاں پہ. اس نے صاف صاف کہا کہ میں ایک بیوہ خاتون ہوں، میرا شوہر نہیں ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، 4 میرے بچے ہیں، ان کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اور میں نے بجائے اس کے کہ میں یہ دستے سوال دراز کرتی، میں بھیک مانگتی، چونکہ واقعی انسان کی شرافت کے خلاف ہے کسی کے سامنے بھیک مانگنا، خدا اس کی اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہے. تو میں نے اس کے بجائے میں نے یہ سوچا کہ میں عزت سے 2 پیسے کماؤں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالوں. ایک بڑا شریف تھا اس میں پولیس والا. اس پولیس والے نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ غیر قانونی کام ہے، یہ مناسب نہیں ہے، آج تو ہم تمہیں بخش دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کبھی ایسا کام مت کرنا. وہ شریف تھا. لیکن دوسرا جو اس کا سینئر تھا، ہوتے ہیں نا، ایک ہوم گارڈ ہے، ایک جو ہے پتہ چلا کہ وہ انسپیکٹر ہے، ایک کو کوئی اس سے بڑا ہے، وہ پیچھے نہیں لاؤ، کس نے کہا، کون اس کو بخشے گا؟ نہیں، بالکل نہیں، کیسے تمہاری ضرورت ہوئی؟ اس نے پھر ہاتھوں کو جوڑا کہ حضور اس کے بعد نہیں کروں گی، معاف کر دیجئے. بس عزیزوں انہوں نے یہ لکھا ہے اللہ خرازی نے کہ اس نے آنے کے بعد، اور پولیس والوں میں بہت پایا جاتا ہے، اس نے 1 لاکھ ماری اس عورت. اس کے مارا اب یہ بیچاری کمزور صنف نازک ایک خاتون، اور اس طرح جب اس کے اوپر ظلم ہوا تو اس نے کچھ نہیں کیا، سارا سامان ایسے چھوڑا، لیکن اس کے درد کی بنا پر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی، کچھ نہیں کہا. عزیزوں کچھ دنوں کے بعد کہا کچھ نہیں. اگر کہتی بھی تو کیا کرتی، وہ ایک جوان انسپیکٹر پولیس والا سارا تو ان کا، اور الٹا پٹتی، ٹھیک ہے نا، یا کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، خاموشی اختیار کی. انہیں جو کرنا تھا اس کے آگے وہ نہیں لکھتے، لیکن یہ لکھتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد خداوند عالم 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا عاجز اسی دنیا میں دیتا ہے، جس کی سزا اسی دنیا میں دیتا ہے. ایک تو ہے آق والدین. اگر والدین کسی کو آق کر دیں تو جب تک وہ اس دنیا میں اس کی سزا بھگتے گا نہیں، یہاں سے جائے گا نہیں. اور اسی طرح کسی پر ظلم کرنا، ناحق ظلم کرنا، تو جب تک سزا یہاں نہیں ملے گی نا، وہ یہاں سے جائے گا نہیں. یہاں سزا الگ ملے گی اور وہاں الگ پکڑا جائے گا اگر اس نے معاف نہیں کرایا. تو عزیزوں اب یہ ہے کہ اب یہ جو جس نے لاکھ ماری تھی کچھ وقت گزرا، اس کے بعد اس کے اسی پیر میں درد شروع ہوتا ہے. اب دیکھیے کیا اس کی آہ نکلی، آہ نکلتی ہے نا، مظلوم کی آہ نکلتی ہے. امام حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام سے سوال کیا گیا، مولا زمین اور آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ زمین اور آسمان کا آپ کہیں گے کہاں سے بے ربط باتیں بیچ میں لاتا رہتا ہے،
لیکن اپنی بات سمجھانے کے لیے کہ جب نکلی اس کی وہاں پہنچی تو کتنے دن میں پہنچی؟ امام سے یہ پوچھا گیا مولا زمین اور آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں زمین اور آسمان کا فاصلہ اتنا ہے کہ اگر کسی مظلوم کی نکلتی ہے تو اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے وہاں پہنچ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ منہ سے بعد میں نکلتی ہے، پہلے وہاں پہنچ جاتی ہے. بس اتنا فاصلہ ہے زمین اور آسمان کا. خدا اس بیوی کے منہ سے نکلی، بس اب خدا کی طرف سے دیکھیے اس کے پہلے میں درد شروع ہوتا ہے. اچھا خاصا پیسے والا تھا، علاج ہوا پورے ایران میں اور نہ جانے کہاں کہاں علاج ہوا، یعنی باہر دوسرے ممالک میں امریکہ انگلینڈ جہاں جا سکتا تھا جتنا پیسہ تھا سارا خرچ ہو گیا. درد اٹھنے لگا نہیں لیتا، اپنا کام چھٹا لگ، اب پریشان گھر پر پڑا ہے، کیا کرے؟ اللہ اکبر. عزیزو دیدار گھرانا تھا، اب لوگوں نے کہا بھائی چلو کچھ نہیں نظر و نیاز کرتے ہیں. نظر و نیاز ہوئی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. پھر کسی سے پوچھا تو سب نے کہا کہ ایسا ہے پوری کائنات میں صرف ایک دروازہ ایسا ہے کہ جو لا علاج امراض کو بھی شفا دیتا ہے، جو ہر طرح کی مشکلات کو حل کرتا ہے. تم کیوں نہیں جاتے اس دروازے پر؟ اس نے پوچھا وہ کون سا دروازہ؟ کہا کہ وہ باب الحوائج فضل عباس کا دروازہ. تم بھی جاؤ عباس کے دروازے پر اور جانے کے بعد عباس سے اپنے اس لا علاج مرض کے لیے شفا طلب کرو، شفا حاصل کرو. بس عزیزو اس کا گھرانا اس کو لے کر چلتا ہے. اب یہ کربلا پہنچتے ہیں اور جیسے ہی کربلا پہنچے شام کے ٹائم کربلا شہر میں داخل ہوتے ہیں. پروگرام یہ ہے کہ دوسرے دن یہ جناب عباس علیہ السلام کے روزے پر پہنچیں گے. آپ تصور کیجئے گا. اب جناب عباس اس کے خواب میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر تو نے اپنے یہ نجس قدم میرے روزے میں رکھ دیے تو ایسی سزا ملے گی کہ زندگی بھر یاد رکھو گے. عزیزوں وہ باب الحوائج ضرور ہے لیکن دوسرے کے حقوق کی بھی رعایت ہوتی ہے. اس نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا کیا کروں؟ مولا میں مجبور ہوں، مولا معاف کر دیجئے، جو بھی غلطی ہوئی، بہت بری زندگی ہے یہ وہ. باب الحوائج نے صرف ایک جملہ کہا کہ اگر اس سے نجات پانا چاہتے ہو تو جاؤ اس خاتون کو تلاش کرو اور اس سے معافی مانگو. اگر اس نے تمہیں معاف کر دیا تو تمہیں ہمارے در پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے دعا کرو ہم وہی قبول کرنے کے لیے پہنچ جائیں. یہ ہے حق الناس کہ انسان اگر کسی کے حق کو ضائع کرتا ہے صرف دو راستے ہیں، یا تو مظلوم معاف کر دے اور اگر مظلوم معاف نہیں کرتا تو یہ اس کو قصاص دے، بدلہ دے. اس کے بغیر اس کی نجات نہیں ہو سکتی. حلالیت طلب کرنی چاہیے، معاف کر دیجیے گا، کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بڑا جملہ نہیں ہے. کیا آپ حضور سے بڑے ہیں؟ کیا آپ جناب سیدہ سے بڑے ہیں؟ میں نے اس دن جناب خدیجہ کی وصیت سمائی تھی، سب سے پہلا جملہ یہی تھا کہ یا نبی اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو. میاں بیوی بچے گھر کے دوسرے افراد کبھی بھی ہو جاتا ہے، کبھی زبان سے کچھ نکل گیا. عزیزو یہ حلالیت طلب کریں کہ اور دل سے کہ معاف کر دیجیے گا. عزیزو جناب سیدہ طاہرہ کہتی ہیں مولا کائنات سے، معصومہ ہے جناب سیدہ، اتنی پاک زندگی کے ہمارے لیے نمونہ عمل، لیکن مولا کائنات سے کہتی ہیں کہ ابو الحسن اگر مجھ سے کوئی تقصیر دیکھی ہو، کوئی کوتاہی دیکھی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے. اور حضور سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے. حضور کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ رہے ہیں اپنے اصحاب سے، تمام اصحاب کا وہ اپنے واقعہ سنا ہوگا. حضور بیمار ہے، طبیعت صحیح نہیں ہے حضور کی، بخار شدید ہے، حضور کے ماتھے پر کپڑا رکھا ہوا ہے، شدید سر درد ہے، اور اس عالم میں ہے کہ ایک طرف سے مولا کائنات اور ایک طرف سے فضل ابن عباس، وہ دونوں کا سہارا دے کر حضور کو لے کر آتے ہیں صحابہ اکرام میں. حضور منبر پر پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد خطبہ جو دیتے ہیں تو خطبے میں یہی کہتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں اگر میں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے اور اگر پورا نہیں کیا ابھی کھڑا ہو اور مجھے بتائے کہ کون سا وعدہ ہے جو میں نے پورا نہیں کیا تھا. یہ حق الناس. عزیزو ایک جوان کھڑا ہوا، اس نے کچھ کہا کہ آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ تمہاری شادی کے لیے میں مدد کروں گا، اور اتنی جرت بھی ہونی چاہیے. عزیزو کہا ٹھیک ہے، حضور نے اس کا پورا کرایا، علی اس کی ضرورت کو پورا کرو. اس کے بعد حضور کہتے ہیں اگر کسی کا کوئی حق ہے مجھ سے طلب کرے اور اگر طلب نہیں کرتے تو مجھے معاف کر دو. کون کہہ رہے ہیں؟ حضور جن کے صدقے میں پوری دنیا کی معافی قبول ہوتی ہے.
وہ کہہ رہے ہیں عزیزوں، روایت کے ذکر ہیں کہ ایک صحابی کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ اکبر، حضور میرا حق ہے آپ کی گردن پر۔ حضور نے کہا ہاں بھائی بتاؤ کیا حق ہے آپ کا؟ وہ کہتا ہے کہ جنگ تبوک سے جب آپ واپس پلٹ رہے تھے تو آپ تازیانہ یا مثلا جو کچھ بھی تھا ڈرانے کے لیے آپ اپنے گھڑے کے اس کے اونٹ کے لیے استعمال کر رہے تھے اور وہ میرے لگ گیا۔ کتنی بڑی بات، کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کہا اچھا بھائی تم قصاص لے لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں قصاص لوں گا۔ کیسے بیان کروں میں، آپ دیکھیے نبی، وہ کہتا ہے میں قصاص لوں گا۔ حضور کہتے ہیں ٹھیک ہے بتاؤ کس طرح لوگے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ اسی تازیانے کو منگائے جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ مولا نے جناب سلمان سے کہا سلمان جاؤ میری بیٹی کے یہاں وہ تازیانہ رکھا ہے وہ لے آؤ۔ سلمان گئے، دخل الباب کیا، بیوی بابا نے تازیانہ منگایا۔ بیوی نے کہا سلمان میرے بابا تو مریض ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے، ان کو بخار ہے، وہ تازیانہ کا کیا کریں گے، کہیں سفر پہ تو نہیں جا رہے ہیں؟ سلمان رونے لگے۔ سلمان نے کہا بیوی کس طرح میں بیان کروں؟ کہا نہیں بتائیے تو کیا بات ہے؟ سلمان نے کہا بیوی ایک صحابی ہے جس نے یہ کہا ہے کہ آپ کی گردن پر میرا حق ہے اور وہ قصاص لینا چاہتا ہے، اللہ اکبر، قصاص لینا چاہتا ہے اور اس لیے یہ تازیانہ منگایا ہے۔ بس میری بیوی تڑپ گئی کہ میرے بابا بیمار ہے، اس سے وہ قصاص لینا چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس سے جا کر کہو کہ میرے بابا کو معاف کر دے۔ ایک مرتبہ کہتی ہیں سلمان میرے دونوں بیٹوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس سے جا کر کہنا کہ جتنے تازیانے لگانے ہیں ان کے اوپر لگاؤ لیکن میرے بابا مریض ہے۔ آتے ہیں جناب سلمان ان کے ساتھ حسنین کریمین بھی۔ ایک مرتبہ صحابی حضور نے کہا اس کو دیا جائے۔ سلمان نے یہ بھی کہا کہ بیوی کی فرمائش ہے، اس نے کہا نہیں مجھے آپ سے قصاص لینا ہے، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد حضور آگے ممبر سے اترتے ہیں، آگے آتے ہیں کہ ہاں بھائی میں حاضر ہوں قصاص لے لوں۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ جب آپ کا تازیانہ میری پشت پر لگا اس وقت میری پشت برہنہ تھی۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ حضور نے اپنی ابا نیچے کی، کہا بھائی میری پشت برہنہ ہے تو تازیانہ مار۔ وہ ایک مرتبہ آگے بڑھا، تازیانہ پھینکا، قدموں میں گرا، اٹھ کر مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ حضور میں کیسے جسارت کر سکتا ہوں لیکن میری پوری زندگی کی تمنا تھی۔ تو یہ کیا تھا؟ اس سے درس ہمیں یہی ملتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی حق ہے، چھوٹا سا چھوٹا اگر حق ہے تو ہمیں اس کو نہ کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے عزیزان محترم کہ کسی کا حق ہمارے اوپر کوئی نہ ہو۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بس میں اپنی گفتگو کو یہیں پر روکتا ہوں چونکہ کافی طول ہو گیا اور انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آج بتایا ظلم کے حوالے سے کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے اور کل انشاءاللہ یہ بتائیں گے کہ اگر ہو گیا ہے اور کوئی معافی مانگنا چاہتا ہے تو مظلوم کو کیا کرنا چاہیے۔ عزیزو فضائل آپ بہت سنتے رہتے ہیں لیکن یہ چیزیں بہت کم بیان کی جاتی ہیں۔ ہماری شرعی ذمہ داری ہے اور اہل بیت اطہار کی سیرت ہمارا موضوع ہے، ان سے ہمیں کیا درس سنتے ہیں؟ تو ایک درس یہ ہے کہ کسی کا حق ہم سے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ آپ خود بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ حقوق کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ بس عزیزو آج کی جو یہ شب ہے، شب عاشور، قیامت کی شب ہے۔ عزیزانو مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر انسان صرف تصور کرے اس کے آنسو نہیں رک سکتے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہمارے بابا تھے امام موسی کاظم علیہ السلام، ان کی سیرت یہ تھی، سیرت میں بیان کر رہا ہوں نا، ان کی سیرت یہ تھی کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو ہمارے بابا کو کوئی مسکراتا ہوا نہیں دیکھتا، ہمارے بابا کوئی مسکراتا نہیں دیکھتا، اور جیسے جیسے عاشور کا دن نزدیک آتا تھا ہمارے بابا کی بے چینی میں اضافہ ہوتا تھا، بے چینی میں اضافہ ہوتا تھا، پریشانی میں اضافہ ہوتا تھا۔ اور شب عاشور جب آتی تھی تو ہمارے بابا کا حال یہ ہوتا تھا کہ ایک امام دوسرے امام کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے بابا کا عالم یہ ہوتا تھا کہ ہر وقت گریہ وزاری۔ یہ شب جب آتی تھی عزیز و تمام علماء کا یہی رہا ہے، یہ قیامت کی شب ہے، صرف تصور شرط ہے کہ آپ کا ہمارا امام جو آج تک وہ دنیا میں ہے، ہمارے ساتھ ہے، وہ کل ہم سے جدا ہو جائے گا۔ عزیزانو آج کی شب میں ماؤں کی آغوش میں ان کی آغوش کے پالے موجود ہیں، آج کی شب میں
रबाब के पास छोटा सा यसर मौजूद है, अपने बेटे को आखिरी बार प्यार कर रही है, मेरे लाल कल तू मुझसे जुदा हो जाएगा। आज की शब में और मोहम्मद को ज़ैनब अपने पास बिठाए हुए दिलासा दे रही है, मेरे लालो, मेरे लाल, मेरे शेरों, मेरे लाडलो, कल तुम्हें मेरे भाई पर अपनी जान कुर्बान करनी है। आज की शब में उम्मे फरमा अपने कासिम को समझा रही है, मेरे लाल, अगर तेरे पापा होते, अगर मेरा सरताज मेरे मौला हसन होते तो वो अपने भाई पर अपनी जान कुर्बान करते। तेरे पापा तो है नहीं, लेकिन उनकी जगह कल तुम्हें अपने बच्चा पर अपनी जान कुर्बान करनी है। अजीजों, तमाम खवातीन अपने बच्चों को समझा रही हैं। शोहदा का और यहाँ जानिसारों का आलम ये है कि उनके जोश में, उनके जज्बे में इजाफा हो रहा है कि कल हम अपने मौला पर अपनी जान कुर्बान करेंगे। अजीजों, हर तरफ एक अजीब आलम है। मेरा मौला कभी खेमों को देखता है कि खेमों का क्या आलम है, और कभी अंसार के पास आता है, अंसार का इम्तिहान लेता है। ये आज की शब वो शब थी कि जब हुसैन ने सबको बुलाने के बाद कहा कि देखो मेरे जानिसारो, अरे तुमने बहुत बड़ा इशार किया, बहुत बड़ी कुर्बानी की, और तुम्हारी इन मोहब्बतों का आज तुम्हें खुदा देगा और मेरी माँ फातिमा देगी। लेकिन मैं तुमसे आखिरी बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि सुनो, ये दुश्मन मेरे खून के प्यासे हैं, ये मेरी जान के दुश्मन हैं, इन्हें तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम ऐसा करो, हुसैन को अकेला छोड़कर चले जाओ, हुसैन को अकेला छोड़कर चले जाओ, तुम अपनी जानें बचा लो। मेरा खुदा भी तुमसे खुश है और मैं भी तुमसे खुश हूँ। अगर जन्नत की बात है तो ये फातिमा का लाल, ये सरदार जवानी जन्नत, ये तुम्हारी जन्नत की जमानत ले रहा है। सरदारो, इमाम ने कहा जन्नत की जमानत भी मैं लेता हूँ, और अगर तन्हा जाते हुए शर्म आती है तो जो मेरे अहले बैत मौजूद हैं उनमें से एक एक का हाथ पकड़ो और लेकर चले जाओ, ताकि तुम्हारे पास ये बहाना रहे कि हम इनको बचाने के लिए आए थे। अजीजों, इमाम ने कहा तुम चले जाओ, तुम अपनी जानों को बचा लो, अपने बच्चों को बचा लो, अपनी खवातीन को बचा लो। अज़ादारो, इमाम ने एक मरतबा सबके चेहरों को देखा, एक तरफ हबीब, एक तरफ अज़ादारो अब्बास, एक तमाम को देखा, और देखने के बाद एक मरतबा कहते हैं कि अच्छा, अगर तुम्हें इस तरह जाते हुए शर्म आती है तो मैं लो चिराग खामोश किए देता हूँ। हुसैन ने चिराग खामोश किया और रात की तारीकी में चले जाओ, अब अंधेरे में चले जाओ। और जब इमाम की गुफ्तगू खत्म हुई, रिवायत कहती है शेर खड़ा हुआ और रोते हुए कहता है, मौला, अरे हमारी जिंदगी भी आप हैं, हमारी जन्नत भी आप हैं, अरे मौला हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे? अरे मौला, आपने वो जन्नत नहीं चाहिए कि जिसमें आप ना हो, आप हमारे साथ हैं तो जन्नत हमारे लिए जन्नत है, आप हमारे साथ हैं तो मौत हमारे लिए जिंदगी से बढ़कर है। अज़ादारो, ये कौन था? ये अब्बास अलम बरदार था कि मौला हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे, मौला आप हमारा कैसा इम्तिहान ले रहे हैं। अज़ादारो, अब इमाम ने सबको बताया, अच्छा अगर यही बात है तो मैं तुम सबको शहादत की बशारत देता हूँ, कल तुम सबको शहीद होना है। अज़ादारो, जब सबके लिए कहा, एक छोटा सा शहजादा आया कि चचा जान, आपने सहाबा को बताया, असहाब को तो बताया, ये तो बताए क्या मेरा नाम भी है उस शहादत के दफ्तर में? एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा कि मेरे लाल, सिर्फ तेरा नाम नहीं बल्कि तेरे छोटे भाई असगर का नाम भी उस लिस्ट में है, शोहदा की लिस्ट में। एक मर्तबा उस जवान को गैरताई बात के चचा जान, अरे क्या दुश्मन खेमे में आ जाएंगे जो मेरा छोटा भैया शहीद हो जाएगा? कहा नहीं मेरे लाल कासिम, मैं उसको खुद लेकर जाऊंगा, मेरे हाथों का होगा, पानी लेने के लिए जाऊंगा, दुश्मन पानी की जगह तीर चलाएंगे, तुम्हारा बाल शहीद हो जाएगा। बस अज़ादारो, अब इधर तमाम ये बातें हो रही हैं, इबादत में पूरी शब गुजरी, लेकिन एक रिवायत ये कहती है अज़ादारो कि इमाम इबादत से फारिग होने के बाद एक मर्तबा अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं, आने के बाद कहते हैं अम्मा फिज़ा, एक मर्तबा फिज़ा को बुलाया, कहा मौला हुक्म कीजिए। कहा अम्मा फिज़ा, अरे आपको याद है मेरा एक लिबास था, वो लिबास जरा लेकर तो आइए। और जनाब फिज़ा गए, लिबास लेकर
کر آتی ہیں. امام نے اس کو چاک چاک کیا, اس کو چاک چاک کیا, جگہ جگہ سے اس کو چاک کیا. عزاداروں بس روایت کے فکرے ہیں کہ اب جب دوسرا دن نمودار ہوا جو عاشور کا دن تھا اور تمام 14 اپنی قربانیاں پیش کر چکے. عزاداروں بس چند جملے کہنے ہیں کہ سب اپنی قربانیاں پیش کر چکے. اب وہ وقت آتا ہے کہ جب زینب نے جناب فضہ کو امام نے شب میں واپس کر دیا, لباس تیار کر کے واپس کر دیا, اور اب جب جانے کی باری آتی ہے اور پھر فضہ کو بلاتے ہیں, اماں فضہ ارے شب میں جو میں نے لباس آپ کو دیا تھا وہ لے کر آئیے, لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ میری بہن کی نظر نہ پڑ جائے. فضہ لباس لے کر آئی لیکن چھپا کر لا رہی تھی کہ زینب کی نظر پڑ گئی. ارے اماں فضہ کیا لے جا رہی ہے, کم مولا نے اپنا لباس منگایا ہے. ارے اماں یہ کیوں نہیں کہتی کہ میرے ماں جائے کا کپڑ لے جاؤ. بس حسین نے اس لباس کو پہنا, اس کے اوپر اپنی ذرا اور اپنا دوسرا لباس پہنا. اب امام چلنے کے لیے تیار ہوتے یہ بیویاں طرف گئی. ارے مولا, ارے مولا ہم نے سب کچھ اس لیے قربان کیا تھا, ہمارا مولا بچ جائے, ہمارے زمانے کا امام نے دوسرے. ارے مولا سب کچھ آپ پر صدقہ کیا. اور امام جب چلنے لگے, یا زینب ہو یا ام کلثوم, یا زینب ہو یا فضہ, علیکم منی السلام, ارے تم پر میرا آخری سلام ہو. عزاداروں بیویاں تڑپ گئی, سب ایک خیمے میں جمع ہوئی اور جناب زینب سے کہتی ہے بی بی آخر کیا ہو رہا ہے. ارے جب ہم نے سب کو قربان کیا ہمیں یہ دھارس تھی ہمارا مولا موجود ہے, اب ہمارا مولا بھی ہمیں چھوڑ کر جائے. امام نے جناب زینب کو بلایا, کچھ وصیتیں کی میری بہن, ارے ان سب کا خیال رکھنا. اب حسین تو نہ رہے گا, تمہیں حسین اب عباس نہیں ہے, تمہیں عباس کی ذمہ داری نبھانی ہے. ارے میری بہن, ارے صبر کا مظاہرہ کرنا, بہت ظلم ہوں گے, کربلا بہت چھوٹی کربلا ہے, ارے تمہیں شام جانا ہے. عزاداروں امام نے جناب زینب کو سب وصیتیں کی اور اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں کہ اے بہن زینب لا تنسینی فی صلاۃ الليل. ارے بہن ایک وصیت یہ ہے کہ اپنے اس بھائی کو نماز شب میں پڑھانا, نماز شب پڑھنا, حسین کو بھول نہ جانا. عزاداروں اب ایک مرتبہ بیویوں کو بلا کر مولا خدا آپ کی کرتے ہیں, بچن جملے مجھے شہادت نہیں پڑھنی لیکن صرف رخصتی پڑھنی ہے. عزاداروں ایک مرتبہ مولا نے بلانے کے بعد بیویوں سے کہا, بیویوں ارے بیویوں مجھے معاف کرنا, تمہیں لے کر آیا تھا لیکن میں ہفتے وفا نہ کر سکا, زمانہ ایسا ہے, بس عزاداروں مجھے معاف کرنا, اب تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں, خدا کے حوالے. عزاداروں جب مولا نکلنا چاہتے ہیں, روایت کہتی ہے کہ سید سجاد کے کمرے میں حجرے میں گئے اور جانے کے بعد کیا دیکھا, سید سجاد بیماری کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ آواز دی میرے لال, ارے سید سجاد. امام اٹھ کر بیٹھتے ہیں, ایک مرتبہ دیکھا, ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, پوچھتے پھوپھی اماں یہ بزرگ کون ہے, پھوپھی اماں یہ کون ہے. حسین تڑپ کر کہتے ہیں ارے میرے خالی ایک میں تم نے حسین کو نہیں پہچانا. عزاداروں کیسے پہچانتے, اکبر کی شہادت سے آنکھیں ظاہر ہو گئے, عباس کی شہادت سے کمر جھک گئی, اصغر کی شہادت سے سارے بال سفید ہو گئے. عزاداروں امام نے وصیت کی میرے لال, جب تم پیسے مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس پیار کر دینا. عزاداروں امام سردار نے جب دیکھا, ایک مرتبہ کہا کہ کیا آپ بابا ہے, کہاں بیٹا میں تیرا نام. ایک مرتبہ کہتے ہیں جب میرا بابا
بچی قدموں میں آ کر گر جاتی ہے. ارے بابا بابا آپ بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں. بابا یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے بابا. ارے سب چلے گئے آپ بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں. ہزاروں بچی کہتی ہے بابا ارے مجھے تو آپ کے بغیر نیند بھی نہیں میں کیسے سوؤں گی بابا. میں تو آپ کے سینے پر سونے کی آتی دماغ میں تڑپتا تھا میرے لال. ارے آج سے قانون بدل گیا. کل تک عسکر نواب کے پاس سوتا تھا تو میرے سینے پر سوتی تھی. آج سے عسکر میرے پاس سوئے گا وہ نواب کے پاس سکینہ میرے پاس. جناب زینب